منگل کا دن ستمبر 2001 ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے جسے دنیا 9/11 کے نام سے یاد رکھتا ہے. After the 9/11 attacks, the 9/11 terrorist attack, towers on 9/11, the September 11th attack, the 11th of September 2001. Above the 9/11 memorial in this hallowed ground, we think back to that day 20 years ago. ہوتا کچھ یوں ہے کہ 4 امریکن کمرشل جہازوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے اور انہیں اہم بلڈنگز کے ساتھ کریش کر دیا جاتا ہے. ان 4 جہازوں میں سے امریکن ایئر لائن فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور کے ساتھ ہٹ کیا جاتا ہے. اس کریش کے نتیجے میں 1600 لوگ جان سے مارے جاتے ہیں. اس کے 16 منٹ بعد یونائٹڈ ایئر لائنز 175 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور کے ساتھ کریش کیا جاتا ہے جس میں 1000 لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس کی کچھ ہی منٹ بعد ایک اور جہاز امریکن ایئر لائنز فلائٹ 77 پینٹاگون کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ جہاز پینٹاگون کے ساتھ کریش کر جاتا ہے اور اس میں 125 لوگ جان سے مارے جاتے ہیں. چھوٹے جہاز کا ہدف کانگریس تھا لیکن وہ پینسلوانیا کے ایک ویرانے میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے. یہ ساری کہانی ہے 9/11 کے واقعے کی. 9/11 کا واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، یہی سب آج ہم اس ویڈیو وار آن ٹیرر ٹورنٹو پاکستان کی سیریز کی پہلی قسط میں سمجھیں گے. تو لیٹ سمجھتے ہیں. اس کہانی کی شروعات القاعدہ کی بنیاد سے ہوئی تھی. القاعدہ کی بنیاد افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کی وجہ سے ہوا تھا. سوویت یونین کے حملے کے بعد اسامہ بن لادن افغانستان گیا اور وہاں عبداللہ اعظم کے ساتھ مل کر 1984 میں مکتب الخدمت آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتی. اس تنظیم کا بنیادی مقصد عرب مجاہدین کے ذریعے افغان مجاہدین کو مدد فراہم کرنا تھا. لیکن اسی بیچ میں سوویت وار ختم ہو جاتی ہے تو دونوں قائدین نے مل کر مکتب الخدمت کے مستقبل کے بارے میں بات چیت شروع کر دی. وہ دونوں چاہتے تھے کہ اس تنظیم کو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف استعمال کرے. لیکن اسامہ بن لادن اور عبداللہ اعظم کے درمیان صرف ایک ہی بات پر اختلاف تھا. اسامہ بن لادن چاہتے تھے کہ وہ مجاہدین کو ٹیررسٹ ٹیکٹکس یعنی سوسائڈ بومبنگ کے طریقے سکھا دے، جبکہ عبداللہ اعظم کا نظریہ دوسرا تھا. دونوں کے درمیان اختلافات تو چل رہے تھے لیکن عبداللہ اعظم 1988 میں پشاور میں ایک بوم بلاسٹ میں مارا جاتا ہے. تو اس کے بعد آرگنائزیشن کا سارا کنٹرول اسامہ بن لادن کے ہاتھوں میں آ گیا. اس کے بعد اسامہ بن لادن نے 11 اگست 1988 کو امن الظہری کے ساتھ مل کر اس آرگنائزیشن کا نام تبدیل کر کے القاعدہ رکھا اور اپنے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. القاعدہ کی بنیاد تو رکھی جا چکی تھی لیکن القاعدہ امریکہ کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اسامہ بن لادن کا خیال امریکہ کے خلاف اس وقت گیا جب 1999 میں گلف وار میں امریکہ نے عراق کے خلاف کولیشن بنایا تھا. اسامہ بن لادن کو امریکہ کی اسرائیل کے مطابق پالیسیوں سے بھی اختلاف تھا تو اسامہ بن لادن نے امریکہ کے خلاف ایک فتویٰ جاری کر دیا. چونکہ اس وقت امریکہ کی ایئرپورٹس سعودی عرب میں ٹریننگ پر تھی تو اسامہ بن لادن نے فوراً انہیں سعودی عرب کو چھوڑنے کے لیے کہا. اسامہ بن لادن نے کہا اگر یو ایس کی ملٹری سعودی عرب سے نہیں نکلی اور انہوں نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کر دی تو پھر وہ ملٹری اور سویلین میں فرق نہیں کرے گا، جو بھی اس کے ہاتھ لگے گا مارا جائے گا. بنیادی طور پر یہ امریکہ کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا. جب امریکہ نے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کی اور اپنی فوج سعودی عرب سے واپس نہیں بلائی تو اسامہ بن لادن نے ایک بڑے منصوبے کی تیاریاں شروع کر دی. اسامہ بن لادن نے خالد شیخ محمد القاعدہ کے ایک فاؤنڈنگ ممبر کو بلایا اور امریکہ پر اٹیک کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ذمہ داری سونپی. خالد شیخ محمد کچھ دنوں کے لیے لاپتہ رہے اور پھر وہ ایک منصوبے کے ساتھ پیش ہوئے. انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کا خاکہ کچھ یوں تھا. خالد چاہتے تھے کہ وہ امریکہ میں 10 ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کریں گے اور وہ یہ ہوائی جہاز یو ایس کے اہم بلڈنگز کے ساتھ کریش کرے گا. انہوں نے جو حساب لگایا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ وہ 9 جہازوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون، یو ایس کیپٹل، CIA ہیڈ کوارٹر، FBI ہیڈ کوارٹر اور لبرٹی ٹاور کے ساتھ ہٹ کرے گا اور باقی ایک جہاز وہ کسی بھی ایئرپورٹ پر اتارے گا جہاں وہ یو ایس کے پالیسیوں کے خلاف سپیچ کرے گا. اسامہ بن لادن نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پلان کچھ زیادہ ہی پھیلا ہوا ہے اور انہوں نے خالد شیخ محمد کو پھر سے ایک نیا پلان بنانے کی ذمہ داری سونپی اور اس بار وہ ایک موزون پلان بنانے میں کامیاب بھی ہوا تھا. بہت مشورے اور بحث کے بعد خالد شیخ محمد چاہتے تھے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہٹ کرے لیکن اسامہ بن لادن امریکہ میں سیاسی بدنظمی چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ یو ایس کیپٹل، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں سے کسی کو ہٹ کیا جائے. بالآخر اس منصوبے کو انجام تک پہنچانے کے لیے 4 لوگوں کا انتخاب کیا گیا. ان 4 لوگوں میں نوف الہاضمی، خالد المہدر، محمد ولید اور ابو بارہ شامل تھے. یہ سارے کے سارے سعودی تھے اور انہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے یو ایس بھیجا گیا. بالآخر 11 ستمبر 2001 کا دن آ گیا.
19 ہائی جیکرز کی ٹیم نے 4 کمرشل فلائٹس کو ہائی جیک کر لیا۔ ان سارے ہائی جیکرز کا تعلق القاعدہ سے تھا۔ یہ ساری فلائٹس نیو انگلینڈ اور مڈ اٹلانٹک ریجن سے کیلیفورنیا کی طرف جا رہے تھے۔ ان جہازوں میں سے 2 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ ٹکرایا گیا اور 1 کو پینٹاگان کے ساتھ ٹکرایا گیا۔ ایک جہاز کو کانگریس کی طرف موڑ لیا گیا، لیکن جہاز میں بیٹھے مسافروں نے ہائی جیکرز کے ساتھ ہاتھ پائی شروع کر دی۔ یہ جہاز اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکا اور پینسلوانیا کے ایک رورل علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس پورے حادثے میں تقریباً 2749 لوگ مارے گئے، لیکن اس کا نتیجہ اور بھی خطرناک تھا۔ اس واقعے کی پوری دنیا پر اثرات ہوئے۔ اس واقعے کے پاکستان پر کیا اثرات ہوئے اور یہ جنگ پاکستان کی طرف کیسے موڑ لیا گیا، وہ سب ہم اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔